اہم بات قربانی کے تعلق سے کہ دیکھیے قربانی صرف پیسے خرچ کروانے کا نام نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے کہ آپ کے پیسے میں سے کچھ غریبوں کے پاس پہنچ جائے تو جہاں 2.5% زکوٰۃ تھی اس پہ 2.5% اور پلس کر کے اور 5% آپ سے پیسہ لے لیا جاتا اور اس کے بعد یہ کام بھی نمٹ جاتا ساتھ میں. لیکن نہیں، اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہے. وہاں کیا چیز لی گئی؟ بیٹا ذبح نہیں ہونے دیا گیا، چھری چلنے نہیں دی گئی، لیکن جذبات کی پوری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی لے لی. عزم اور استقامت چیک کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ روح ہے، یہ اسپرٹ ہے اس عمل کی، یہ اس عمل کی اسپرٹ ہے، اس لیے اس کو پرووائڈ کرنا ہی پڑے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یکم ذی الحج سے پہلے جانور لے آنا چاہیے. اسی لیے آپ کو کوئی تبدیلی کرنے سے منع کیا جاتا، بال کاٹنے سے اور ناخن کاٹنے سے. سچ یہ ہے کہ اصل میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا تھا، لیکن اپنی جان کا قائم مقام جانور کو بنایا تو اپنے آپ کو بھی اس دن سے بالکل ویسے ہی رکھا. ٹھیک ہے، 1 ہفتے 10 دن پہلے جب جانور آپ لے کے آئیں گے، آپ کے بچے اس کو اپنا بریڈ کھلا دیں گے، اپنے کرکرے اپنے چپس کھلا دیں گے، اپنا کھانا اسے کھلا دیں گے. ان بچوں کے دل کے اندر انسیت پیدا ہو جاتی ہے، گھر کے لوگوں کے دل میں اس کی انسیت پیدا ہو جاتی ہے. خبرگیری کرتے کرتے وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے 10 دن میں. اس کے بعد جب وہ جانور ذبح کرتا ہے تو آپ کے بچے روتے ہیں تڑپ تڑپ کے. یہی چاہیے، اس طرح کے جذبات کی قربانی چاہیے. اس لیے سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ آپ جانور کو خود پالیں اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. نہ آپ کے ہونٹوں کی تھر تھراہٹ کوئی روک پائے گا، نہ آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو کوئی روک پائے گا. یہ اصل قربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ گوشت اور پوست اور خون ہمارے یہاں نہیں پہنچتا ہے، تمہارے جذبات کس طرح کے ہیں وہ پہنچتے ہیں. اور جذبات وہ لوگ خاص طور سے سن لیں کہ جو پیسے گن کر کے مدرسے میں دے آتے ہیں، دوسرے صوبوں میں بھیج دیتے ہیں، دوسرے شہروں میں بھیج دیتے ہیں، نہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، نہ موجود ہوتے ہیں، نہ انہیں پتہ کہ قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ لوگ قربانی کرنے والے نہیں ہیں. فرض ادا ہو جائے مگر قربانی کی روح کہیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کی فلسفی آپ نے سمجھی ہی نہیں. آخری درجہ ہے کہ کم از کم آپ وہیں پر موجود ہو قربان ہوتے وقت. اور آپ تو مرد ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم منگایا اور پھر اس کے لیے جب بالکل تیار ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہاتھ المدیہ، چھری لے کے آؤ. چھری آئی تو اس کو ٹیسٹ کیا، حضور نے فرمایا اشحذیھا، جاؤ اس کو دھار لگا کے آؤ. اور پھر اس کے بعد ذبح کیا اور پھر وہیں کھڑا رکھا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں کی جب قربانی ہو رہی تو حضور نے فرمایا اشہدیھا، کھڑی ہو کر کے دیکھو اس منظر کو، تھوڑا گھبراؤ، تھوڑا ڈرو، تھوڑا خوف بیٹھے، تھوڑا اندیشہ پیدا ہو. یہی چاہیے ہے. پیسہ قربان کرنا ہوتا تو زکوٰۃ والے میں انکلوڈ کر دیا گیا ہوتا. تو اس لیے اس فلسفی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو لوگ اس طرح کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں دیکھ پاتے، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ خود ذبح کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا درد لگے گا. وہی درد تو دیکھنا ہی ہے کہ اس باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حوصلہ پایا تھا اور اس حوصلے کو قربان کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں. تمہاری طرف سے کیا ہے؟ تو قربانی کا فلسفہ اچھی طرح سمجھ لیجیے. ایک بھی